یوں تو ہر قبرستان اور قبرستان میں ہر قبر کی اپنی ہی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن گورا قبرستان ایک ایسی تاریخی کتاب کی طرح ہے جس کی ہر قبر تاریخ کا ایک باب ہے۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز۔ معزز ناظرین، پشاور میں واقع برطانوی دور کا ایک تاریخی قبرستان اس وقت تجاوزات کی زد میں ہے، جہاں تاریخ آہستہ آہستہ مٹی کی تہ در تہ کی گہرائیوں میں دفن ہوتی جا رہی۔ گورا قبرستان پشاور میں پرانی تاریخی قبریں مسمار ہوتی جا رہی ہیں، یا ان میں نئی قبریں بننے سے پرانی قبریں من و مٹی تلے دفن ہوتی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے یہاں بعض اوقات انسانی ہڈیاں بھی برآمد ہوتی ہیں۔ البتہ ناظرین، اب بھی چند قدیم قبریں زمانے موجود ہیں۔ ناظرین، مزید ہم آپ کو اس قبرستان کے بارے میں بتاتے ہیں، جو ناظرین بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئی ہیں اور آپ نے ہمارے چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین ایک تاریخی قبرستان کے بارے میں جس کی ہر قبر کا ایک اپنا ہی باب ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اپنے علم میں اضافے کے لیے اس کلپ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، یہ قبرستان زبو حالی کا شکار ہے۔ تجاوزات اور نئی قبروں کی وجہ سے پرانی قبریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قبرستان کا کچھ حصہ سڑک کی توسیع کی زد میں بھی آ چکا ہے۔ مقامی مسیحیوں کی اس قبرستان میں تدفین کا سلسلہ 2 عشرے پہلے شروع ہوا تھا اور اب بھی جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئی قبروں کی کھدائی میں خالی جگہ تلاش نہیں کی جاتی، بلکہ پرانی مہدم قبروں پر ہی نئی قبریں بنا دی جاتی ہیں۔ پشاور کے گورا قبرستان کو اس حوالے سے انفرادیت حاصل ہے کہ اس قبرستان میں برطانوی دور کی ایسی شخصیات کی قبریں بھی ہیں جو افغانستان کے ساتھ جنگ یا مختلف قبائل کے ساتھ جھڑپوں یا تشدد کے واقعات میں ہلاک ہوئے تھے۔ یوں تو ناظرین، ہر قبرستان اور ہر قبرستان میں ہر قبر کی اپنی ہی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن گورا قبرستان کی ایک ایسی تاریخی کتاب کی طرح ہے جس کی ہر قبر تاریخ کا ایک باب ہے۔ ہر قبر پر تفصیل درج ہے۔ اس قبر میں کون دفن ہے، کب فوت ہوا، کیسے فوت ہوا، کس نے قبر بنائی اور اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا یا دیے تھے۔ پشاور میں غیر مسلم افراد کے لیے 3 مزید قبرستان ہیں، جن میں سے ایک قبرستان تہکال کے علاقے میں ایئرپورٹ کے رن وے کے ساتھ ہے۔ یہ گورا قبرستان سن 1853 میں قائم ہوا تھا۔ گورا قبرستان میں داخل ہوں تو ماضی کے درجے کھلتے جاتے ہیں۔ اس قبرستان کا ذکر تاریخی کتب اور ٹریول گائیڈز میں بھی ملتا ہے۔ پشاور میں سیاحوں کے لیے جہاں دیگر اہم مقامات کی تصویریں اور نقشے ہیں، ان میں گورا قبرستان کے بارے میں معلومات بھی درج ہے۔ برطانیہ میں اس قبرستان کے بارے میں کتابچے چھپ چکے ہیں جن میں قبرستان کا مکمل نقشہ اور اس قبرستان میں دفن برطانوی فوجیوں اور دیگر افراد کا ذکر بھی ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں مکمل تحقیق کرنے والے ٹور گائیڈ علی خان نے بتایا، اس تاریخی قبرستان کو محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے چند ایک اہم قبروں کا ذکر بھی کیا۔ ان قبروں میں مدفون افراد کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں۔ ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، یہ جارج رچمنڈ کی قبر ہے، جو لیفٹیننٹ تھے اور سن 1863 میں سوات میں یوسف زئی قبیلے کے ساتھ ہونے والی ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ یہ بہت اہم ایک مہم ہے انبیلا پاس کی، جو کہ ایگر نیسٹ پیکٹ اور فیکٹ پیکٹ کے نام سے مشہور ہے۔ علی خان نے مزید بتایا کہ میجر جنرل چیمبرلینڈ نے اس مہم کی قیادت کی تھی۔ اس مہم کے لیے انہوں نے کسی سے مشاورت نہیں کی تھی اور تنہا فیصلہ کرتے ہوئے فوجوں کے ہمراہ سوات پہنچ گئے۔ اس مقام پر مقامی قبائل کے ساتھ جنگ میں برطانوی فوج کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔
اور اطلاعات کے مطابق اس میں 1000 برطانوی فوجی مارے گئے تھے۔ ایک قبر میں پشتو اور فارسی زبان میں دفن شخص کے بارے میں پیغام کندہ کیا ہے۔ یہ قبر ایسٹیور لینتھال کی ہے۔ انہوں نے اپنا یہودی مذہب ترک کر کے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور پشاور میں انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ انہوں نے انجیل کی ایک جلد کا پشتو میں ترجمہ کیا تھا اور پشتو کی ڈکشنری میں بھی ترتیب دی تھی۔ ان کو انہی کے چوکیدار نے 27 اپریل 1864 کو قتل کر دیا تھا۔ اس قبرستان میں لیفٹیننٹ سرجنٹ واربرنبر کی قبر بھی ہے، جنہوں نے پہلی اینگلو افغان جنگ میں حصہ لیا تھا۔ رچرڈ نے افغانستان کے بادشاہ امیر دوست محمد کی بانجی سے شادی کی تھی۔ ان کے صاحبزادے رابرٹ بارڈن نے اس علاقے میں مقامی فورس ایبر رائفل کی بنیاد رکھی تھی۔ رچرڈ سن 1863 میں انتقال کر گئے تھے۔ سینٹ جارج میڈول میں قبائل کے ساتھ جنگ میں ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ رابرٹ نے جو ڈپٹی کمشنر پنجاب تعینات ہوئے تھے پشاور میں زخمی ہوئے اور پھر اسی زخم سے ہلاک ہوئے تھے۔ ان کی قبریں بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ اس قبرستان میں ناظرین مختلف مقامات پر ہلاک ہونے والے افراد یا اہم واقعات کی یادگاریں بھی قائم کی گئی ہیں۔ یہاں دفن وہ گورے بھی شامل ہیں جنہیں اعزازات یا اعلیٰ عہدے دیے گئے تھے۔ اس قبرستان کے ایک حصے میں 2 درجن کے قریب ایسی قبریں ہیں جو 2 سے 3 دنوں میں بنائی گئیں اور ان کے ہلاک ہونے کی وجہ انفلوئنزا نامی ایک بیماری کندہ کی گئی ہے۔ اسی قبرستان میں گورڈین فیملی کی قبریں بھی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹاننگ میں قائم مسنری ہسپتال میں ایک عرصے تک گورڈین فیملی کے افراد مقامی لوگوں کا علاج و معالجے کی سہولت فراہم کرتے رہے، اور ان علاقوں میں بزرگوں کا کہنا ہے اکثر لوگ علاج کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ پشاور کے 5 بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایبر پاس کے علاوہ گورا قبرستان کا شمار بھی کیا جاتا تھا، جسے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد اور سیاح آتے تھے، لیکن ماضی میں گھنے درختوں اور سبز پودوں اور پھولوں سے لدا یہ قبرستان اب مختلف مقامات سے ویران ہو چکا ہے۔ اس امید کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند بھی آیا ہوگا، تو ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں گے تاکہ ناظرین ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے کلپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔